رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، قرآن کی الفاظ کا بہترین چناؤ، اس کے بہترین ترتیب کی ایک اور مثال سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل یا اپنی نشانیوں کے ساتھ دے کر فرعون کے پاس بھیجا. اب یہاں پہ دلائل یا نشانیاں اس کا ذکر فرعون سے پہلے ہے، جبکہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. یہاں پہ نشانیوں کا ذکر فرعون کے بعد ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اب پھر سے میں وہ بات کہوں گا. کہنے میں تو میں کہوں میں نے ریسٹورنٹ میں کل کھانا کھایا یا میں نے کل ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن میں فرق پڑتا ہے. اس بات پہ سوچنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو اب اس کے سیاق و سباق کے ذریعے دکھاتا ہوں کانٹیکسٹ اس میں خوبصورتی کا ہے. جہاں پہ اللہ دلائل یا نشانیوں کو پہلے لے کے آیا، اس کو زیادہ اہمیت دی، اس کو زیادہ امپورٹنس دی، پریسیڈنس دی کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے پاس بھیجا. وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لٹرلی دلائل، وہ نشانیاں، ان کا ذکر کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے میں آپ کو آیت نمبر 106 سے آگے دکھاتا ہوں. فرعون نے جب کہا آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کریں. انہوں نے کیا کہ بس آپ نے اپنا آثار ڈال دیا. اب نشانی تو دفعتاً وہ ایک صاف اژدہا بن گیا. اب دیکھیں سامنے ایک سانپ آ گیا. نشانیوں کا اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہا ہے باقاعدہ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکا سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا نشانیوں کا ذکر ہے. یہ فرعون کے سامنے. پھر جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواب ڈالیے یا ہم ڈالیں. موسیٰ نے فرمایا تمہیں ڈالا. پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور اس طرح کا بڑا جادو دکھلائے. پہ آگے سے کیا ہوا؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کیا. یہاں پہ بھی نشانی کا ذکر، مطلب ایکسپلیسٹ ذکر ہو رہا ہے. لیکن سورہ یونس میں جہاں پہ اپنی نشانیاں فرعون کے بعد ذکر کیا، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اپنی نشانی کے ساتھ. اس کو اتنی پریسیڈنس نہیں دی ہوئی، اس کو اتنا آگے نہیں لے کے آئے ہوئے، پہلے نہیں لے کے آئے. تو وہاں پہ نشانیوں کا اتنا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کے ذکر نہیں کیا. دیکھتے ہیں آیت نمبر 76 سے آگے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلائل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ یقیناً صریح جادو ہے. کون سے دلائل؟ ان کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. اور پھر آگے جب مقابلہ ہوتا ہے، پھر مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے اللہ اس سب کو یعنی ابھی دھرم بھرم کیے دیتا ہے بس. اور اللہ نے حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیا. یہاں پہ ذکر ہی نہیں، عصا ڈالا سانپ بن گیا، کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر جب ان کو ہماری طرف سے صحیح دلائل پہنچی تو وہ کہنے لگے یہ جادو ہے. دلائل کا کوئی ذکر نہیں، ہاتھ نکالنا، ڈنڈا ڈال کے سانپ بنانا، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا اللہ یہ نشانیوں کو بعد میں لاتا. اب سوچنے کی بات ہمارے لیے ہے کہ یہ قرآن کرتا کیوں؟ یہ فضول میں تو کرتا نہیں، ہمارے لیے نشانیاں چھوڑتا ہے. 1400 سالوں سے 14 صدیاں یہ الفاظ بدلے نہیں، اسی ترتیب میں ہیں، کچھ نہیں بدلا اس میں. پھر بھی کوئی غلطی نہیں سامنے آ رہی. کوئی تو ماجرا ہے، کوئی تو بات ہے کہ یہ کلام آج تک اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں چھوڑی تاکہ ہمیں یقین پیدا ہو، وہ وراثتی ایمان یقین میں بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پھر اس یقین کے ذریعے جو مسلمان اس دنیا میں دوبارہ اس دنیا کے اندر امن و امان اور انصاف کا نظام قائم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.